معبود کسے کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے، جس کو فالو کیا جائے، جس کی غلامی اختیار کی جائے۔ دنیا میں ہر دور میں انسان کا کوئی نہ کوئی معبود رہا ہے، کوئی نہ کوئی معبود رہا ہے، کوئی نہ کوئی خدا رہا ہے۔ جو اللہ کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے بلکہ کسی خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں دیکھو یہ تو انسان کی گڑھی ہوئی باتیں ہیں کہ کوئی گاڈ ہے۔ انسان کو جب کسی چیز کی لاجک سمجھ میں نہیں آتی تھی تو وہ کس کے کھاتے میں ڈال دیتا تھا؟ خدا کے۔ تو جیسے بہت سارے جھوٹے معبود بہت ساری قوموں نے بنائے، تو عربوں نے بھی ایک بنا لیا اور اس کا نام رکھ لیا اللہ۔ تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جیسے وہ جھوٹے خدا غلط تھے تو عربوں نے بھی ایک خدا بنایا اور اس کا نام رکھ دیا اللہ، تو یہ بھی کیا ہے؟ معاذ اللہ غلط ہے۔ تو یہ کائنات گاڈ لیس ہے۔ یہ میری اپنی بنائی ہوئی انگریزی بھی ہوتی ہے، گاڈ لیس ویسے کچھ لفظ کبھی ڈکشنری میں سنا نہیں ہے، لیکن جب کولیسٹرول فری کوئی چیز ہو سکتی ہے تو گاڈ فری بھی بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے نا، خود ہی بنا لو۔ ڈکشنری میں آ جائے گا، اگلا ایڈیشن جب ڈکشنری کا شائع ہوگا تو اس میں گاڈ فری بھی کیا خیال ہے بھائی آ جائے گا۔ میں تھائی لینڈ میں تھا تو وہاں ایک آدمی سے ملاقات ہوئی، تو میں نے ویسے ہی اسے انٹرویو لینا شروع کیا کہ تمہارا مذہب کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں فری تھنکر ہوں، فری تھنکر۔ میں نے یہ لفظ پہلی دفعہ سنا تھا، میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ فری کا مطلب تو فری ہے، تھنک سوچ کو کہتے ہیں، تھنکر سوچنے والا۔ تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، فری تھنکر یعنی کچھ سوچتا ہی نہیں ہے، ہر قسم کی تھنکنگ سے کیا ہے بولو بھائی فری۔ تو میں نے کہا یہ تو بہت ہی فری ہو رہا ہے، یعنی یہ تو فری ہونے کی انتہا ہو گئی کہ آپ کی کوئی تھنک ہو ہی نہیں۔ تو وہاں مجھے لوگوں نے بتایا کہ ایک تو ہوتا ہے ایتھیسٹ، ایتھیسٹ تو جو اللہ کا انکار کرتا ہے، تو فری تھنکر سے اس کی مراد یہ ہے کہ نہ یہ انکار کرتا ہے نہ یہ اقرار، یہ کہتا ہے کوئی نظریہ رکھنا سرے سے ضروری ہے ہی نہیں، کوئی نظریہ کوئی کانسیپٹ رکھو ہی نہیں، یعنی اس بحث میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے کہ اللہ ہے یا اللہ نہیں ہے، اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے یا بنایا نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ کہو گے کہ بنایا ہے تو جو انکار کرتے ہیں کہ نہیں بنایا یہ خود سے بنی ہے وہ آپ سے بحث میں الجھیں گے، اور اگر آپ یہ کہتے ہو کہ اس کائنات کو کسی نے نہیں بنایا خود سے بنی ہے تو مذہبی لوگ آپ سے بولو نا بھائی بحث کریں گے نا، وہ دلائل سے ثابت کریں گے کہ اللہ ہے اور آپ کہتے ہو نہیں ہے، تو جو ہے والے ہیں وہ ثابت کریں گے، آپ کہتے ہو کہ ہے تو جو نہیں والے ہیں وہ ثابت کریں گے۔ تو اپنے آپ کو اس قسم کی تمام ٹینشنوں سے کیا رکھو میرے بھائی، فری ہو کے زندگی گزارو۔ جب کوئی آپ سے آگے پوچھے کہ کوئی اس کائنات کو بنانے والا ہے، آپ کو کیا کرنا ہے بھائی؟ اگر ہے تو کیا کریں؟ کوئی پوچھے کہ نہیں ہے تو بھائی ہم یہ بھی نہیں کہتے نہیں ہے، ہوگا تو ہوگا، نہیں ہے تو نہیں، تو ہم نے کیا کرنا ہے بھائی؟ ہم نے یہ کرنا ہے کہ میرا پیٹ کیسے بھرے گا، میرے بچوں کا پیٹ کیسے بھرے گا، لائف کو ہم انجوائے، بولنے کوئی پابندی نہیں ہے بھائی، ہم نے مزے کی زندگی گزارنی ہے، کیونکہ ان کا یہ کانسیپٹ ہے کہ جو اللہ کو مانتے ہیں وہ بھی پیٹ کی فکر کرتے ہیں، جو نہیں مانتے بولو نا وہ بھی پیٹ کی فکر کرتے ہیں، جو خدا کو مانتے ہیں وہ بھی کھانے پینے کی فکر کرتے ہیں، جاب تلاش کرتے ہیں، ترقی کی کوشش کرتے ہیں، جو نہیں مانتے وہ بھی ترقی کی کوشش، تو کرنا کیا ہے؟ تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تمام قسم کی تھنکنگ سے فری۔ تو یہ ہیں فکر لیس لوگ، انہیں کیا کہیں گے؟ فکر لیس، انہیں کوئی ٹینشن سرے سے ہے ہی نہیں۔
وہ الگ بات ہے کہ سب سے زیادہ ٹینشن میں یہی ہوتے ہیں, سب سے زیادہ ٹینشن میں یہی ہوتے ہیں. اس لیے کہ جب اللہ کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیا تو پھر انسان کے سامنے اندھیرے ہیں, اندھیرے. اسے گائیڈنس ہی نہیں ہوتی, اسے پتہ ہی نہیں چلتا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, میں غلط کر رہا ہوں میں صحیح کر رہا ہوں. ہر چیز میں وہ عقل سے فیصلہ کرے گا اور عقل اس کو تباہ و برباد کر دے گی, کیونکہ عقل سے بہت ساری چیزیں حل نہیں ہوتی. دیکھو یہ میں مثال سے سمجھاتا ہوں, موضوع میرا کیا ہوتا ہے کہیں اور چل پڑتے ہیں, لیکن چلو دعا یہ کی ہوتی ہے اللہ جس چیز میں لوگوں کو زیادہ فائدہ ہو ادھر ہی لے چل ہمیں. کیا خیال ہے بھائی؟ دیکھو اس کی مثال ہے, آپ کا ارادہ تھا سوراب گوڈ پہ ٹکے کھانے کا, آپ نے اپنے دوست سے کہا یار چلو سوراب گوڈ چلتے ہیں, جو دمبے کے تکے ہیں جو حقیقت میں بھینس کے ہیں, دمبے کے نام پہ بکتے ہیں, چلو وہ کھانے چلتے ہیں, سنا ہے وہاں افغانی پلاؤ بڑی مزے کی ہوتی ہے. منزل آپ کی کیا تھی بھائی؟ سوراب گوڈ. آپ کا دوست باتوں باتوں میں آپ کو لے گیا ادھر, لے گیا قصبہ کالونی. اب آپ جب دیکھیں گے کہ جانا سوراب گوڈ تھا, پہنچ گئے کہاں؟ قصبہ کالونی, تو آپ پریشان ہو گئے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن وہ آپ کو ایک ہوٹل میں لے گیا, اس نے کہا یہاں وہاں سے بھی اچھے تکے ملتے ہیں, تو آپ کہو گے بھائی مقصد تو کھانا تھا, سوراب گوڈ کی زیارت کرنا مقصد نہیں تھا. اگر وہاں یہاں سے بھی اچھے تکے مل رہے ہیں, یہاں وہاں سے بھی اچھے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بھائی ہم جمعے کو اگر ایک ٹاپک ذہن میں رکھ کے بیٹھتے ہیں لیکن ہمیں کہیں اور کے کباب زیادہ اچھے لگنا شروع ہوتے ہیں, تو میرا خیال ہے کوئی حرج, مقصد تو ہے دین پہ چلنا, دین پہ چلنے کی فکر پیدا ہونا. تو اگر کسی اور چیز سے ہو رہی ہے تو مقصد تو حاصل ہو گیا نا, تو مقصد کو دیکھنا ہے یا ذرائع کو دیکھنا ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ مقاصد کو دیکھنا چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی, آج بہت سارے معاملات ہمارے خراب اس لیے ہیں کہ ہم اسلام کو فالو نہیں کرتے, اسلام کو سپیریئر نہیں مانتے ان چیزوں میں. تو یا تو اللہ کے ساتھ بہت سارے اللہ مان لیے, یا سرے سے اللہ کا انکار کر دیا, یا سرے سے کوئی نظریہ ہی نہیں رکھا. یہ تمام راستے آپ کو جہنم کی آگ کی طرف لے کے جائیں گے, تمام راستے آپ کو بے سکونی کی طرف لے کے جائیں گے. ایک ہی راستہ ہے آپ کے پاس جو قرآن نے بیان کیا, وہ کیا ہے کہ ایک اللہ پر ایمان لے آؤ اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو, اور اسی کو معبود کہا جاتا ہے. عبادت کا معنی ہے غلامی. عبادت کسے کہتے ہیں؟ غلامی کو. اور جس کی عبادت کی جائے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ معبود. تو ہم صرف ایک کے غلام ہیں, وہ کون ہے؟ اللہ ہے. تو بھائی یہ فیصلہ کرو کہ میں آزاد ہوں یا میں غلام ہوں. تو میں نے جو آیت پڑھی نا قرآن مجید کی, افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, اس آیت میں اللہ نے بتایا ہے کہ جو کسی کو معبود نہیں مانتا اور یہ کہتا ہے میرا کوئی معبود نہیں ہے, جو فری تھنکر ہیں یا اللہ کا انکار کرنے والے ہیں, اللہ فرماتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں, ان کا بھی معبود ہے. یہ جو کہتے ہیں نا میرا کوئی معبود نہیں, میں کسی کو فالو نہیں کرتا, یہ جھوٹ بولتے ہیں. آپ حیران ہوں گے بھائی وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے. اللہ اگر یہ کہتا ہے کہ یہ غلط کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی واقعی غلط کہہ رہے ہیں, اللہ تو ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ ان کا دعویٰ یہ ایسا ہے نہیں, یعنی یہ مانتے ہیں معبود کو. ارے عجیب بات ہے نا, ایک آدمی کہہ رہا ہے میں نہیں مانتا, آپ کہہ رہے ہو نہیں تو مانتا ہے, وہ کہہ رہا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں کیا, میرے دل کی حالت تو میں ہی جانتا ہوں نا. تو اللہ کہہ رہے کہ نہیں ان کے دل کی حالت تم نہیں جانتے, یہ خود بھی نہیں جانتا, میں جانتا ہوں. یہ جو کہہ رہے ہیں میں کسی کو معبود نہیں مانتا, غلط کہہ رہے ہیں. یہ اپنی خواہشات کو خدا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھو معبود اسے کہتے ہیں, آپ جب کسی کے غلام ہو نا, تو جب وہ کسی بات کا آرڈر کرتا ہے تو اس آرڈر کے پہ چلنے کے لیے لاجک نہیں پوچھی جاتی. دیکھو دوست آپ کو آ کے کہے گا کہ یہ کام کرو, آپ کہیں گے کیوں, کیا خیال ہے بھائی کیوں کروں, وہ وجہ بیان کرے گا. لیکن تھانے دار آیا اور کہہ رہا ہے موبائل میں بیٹھو, تو آپ ایک دو دفعہ پوچھ تو لیں گے بھائی احتیاطاً کیوں, لیکن وہ وجہ بتانے کا پر مکلف وہ کہے گا تھانے میں چل کے بتاؤں گا. تو بیٹھنا پڑے گا نا آپ کو.
وہ کارڈ دکھائے گا, بھائی میں تھانے دار ہوں, میں وردی میں آیا ہوں, مجھے حکومت نے اجازت دی ہے کہ میں آپ کو, میرے پاس عدالت سے نوٹس آیا کہ اس بندے کو اٹھا کے لے آؤ, تو آپ کو مطمئن کرنا ضروری نہیں ہے, عدالت نے نوٹس بھیجا اس کو اٹھا کے لے آؤ. کیا خیال ہے؟ دوبارہ بتا دیتا ہوں, بھی سمجھ میں نہیں آیا. تھانے دار آیا, فرض کرو گیٹ پہ کھڑا ہوا ہے, بولا باہر آئے, آپ باہر آئے کہ نہیں, موبائل میں بیٹھے ہیں, یہ عدالت نے نوٹس دیا ہے کہ اس بندے کو اٹھا کے لے آؤ, اریسٹ کرو. آپ کہیں کیوں؟ وہ کہیں ایکچولی بات یہ تھی کہ آپ پر چوری ثابت ہوئی ہے. آپ کہیں نہیں یہ بالکل غلط ہے. وہ کہے, اب تھانے دار کہہ رہے ہیں وہ اصل میں عدالت میں گواہوں نے سے ثابت کیا. آپ کہہ رہے ہیں وہ گواہوں کو میں جانتا ہوں, وہ تو خود چور ہیں. اب ایس ایچ او صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ اصل میں نہیں, ایسا نہیں ہے, یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ چور نہیں ہے, آپ چور ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نہیں آپ کو غلط انفارمیشن ملی ہے. وہ کہہ رہا ہے بھائی شناختی کارڈ پہ جو نام ہے وہی آپ کا نام ہے, عدالت نے جو نوٹس بھیجا, ایڈریس بھیجا وہی ہے. کہہ رہے ہیں نہیں وہ اصل میں وہ سیم نام کا ایک اور بندہ دوسرے محلے میں بھی رہتا ہے. تو وہ ایس ایچ او صاحب کے پاگل ہونے کی علامت ہے نا, ہیں؟ کیا خیال ہے؟ وہ آپ کو وہ کیا کر رہا ہے, اب کہہ رہا ہے یار کرسی لے آؤ, ادھر سے چائے لے آؤ, میں اس کو بیٹھ کے سمجھاتا ہوں. جب یہ سمجھ جائے گا تو میں اس کو اریسٹ کروں گا, کیونکہ یہ ایک آدمی کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا میں اس بیچارے کو اریسٹ کیوں کروں. ایسی کوئی پولیس دنیا میں دیکھی آپ نے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ لیکن یہی کام ہوتا ہے, آپ کا کوئی دوست آتا ہے یا ویسے کوئی ان نون پرسن آیا, وہ آ کے کہتا ہے گاڑی میں بیٹھو, آپ پوچھیں گے نا کیوں, وہ کہے گا آپ چور ہو, آپ بولیں گے کس نے کہہ دیا. اب بحث کرنا بنتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو جب آپ کسی کو گاڈ مان لیتے ہیں, خدا مان لیتے ہیں, تو جب وہ آرڈر دے گا تو بحث کرنا نہیں بنتا. نہیں آ رہی بات؟ پھر بحث کرنا نہیں بنتا. پھر بھائی وہ پھر گاڈ ہونے کا فائدہ کیا؟ خدا ہونے کا فائدہ کیا اس کا؟ معبود ہونے کا, آپ کے غلام اور اس کے آقا ہونے کا فائدہ کیا رہا ہوا؟ اگر اس کو بھی سمجھانا ہے ہر چیز یہ کرو یہ نہیں کرو, جیسے میں نے بھی بات کی نا, گھر کا سربراہ کون ہے؟ قرآن کے مطابق مرد ہے. اب خواتین بحث کرتی ہیں, تو بھائی اگر آپ نے بحث کرنی ہے تو اسلام چھوڑ دو. اب بولے میں مسلمان نہیں ہوں, میں اسلام کو نہیں مانتی, میں اللہ کو نہیں مانتی, میں قرآن کو نہیں مانتی, ختم. پھر انگریز بن جاؤ تو پھر آپ کو سمجھایا جائے گا یہ ایکچولی یہ, تو پھر آپ کی بحث, تو وہ پھر بحث کر کے انہوں نے کہا کوئی کسی کا سربراہ نہیں ہے. وہ انگریز نے کہا اتنی گھنٹے لگا کے کون سمجھائے گا یار کون سربراہ ہے, تو انہوں نے کہا کوئی سربراہ نہیں ہے, لائف کو بس کیا کرو, انجوائے کرو, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے ان ٹینشنوں سے اپنے آپ کو آزاد کر لی. تو ساری ٹینشنیں اسلامی معاشرے میں اور خاندانی نظام کو بچانے کے لیے. آپ میرے پاس ایسے کیس بھی آتے ہیں, میاں صاحب گھر میں خرچہ ہی نہیں دے رہے, تو ان کو جب کہا جائے بھائی خرچہ تو آدمی کے ذمہ ہے, وہ کہے نہیں بھائی اتنا کماتی ہے, اتنی ماشاءاللہ اللہ نے اس کو نوازا ہے, اتنے ابا سے, تو مجھ سے کیوں مانگتی ہے؟ تو ہم ان سے کہیں گے بھائی جان خدا کا حکم کیا ہے کہ ذمہ داری کس کے کندھوں پہ ہے؟ میں نے کہا بھائی آپ کی بیگم کو 3 کروڑ کے پلاٹ بھی اگر وراثت میں ملے ہو نا, تو پھر بھی, اور آپ رکشا چلاتے ہو, پھر بھی ذمہ داری آپ پر ہے, اس پر نہیں ہے. کہ نہیں کیوں؟ تو کیوں کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کو اللہ بولو نا نہیں مانتے. بھائی اللہ کو اللہ مانیں گے تو اللہ نے کہہ دیا ایک نظام بنا دیا, تو آپ کو فالو, آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ. اللہ نے کہا بہن کو وراثت دو, کہا نا اللہ نے. ابھی دیکھو ایک خاندانی لوگ آئے تھے, ابھی انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا کہ ہمارے والد صاحب, ابھی جمعے کی نماز سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہمارے والد صاحب نے زندگی میں ہماری بہن کو پورا ایک مکان دے دیا تھا, اور کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد اب تمہارا وراثت میں حصہ نہیں ہے, کیونکہ میں زندگی میں تمہیں دے رہا ہوں. والد صاحب کا انتقال ہو گیا, اب وراثت میں ایک مکان ہے, تو بھائی مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس بہن کا حصہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میں نے کہا بھائی ہوگا. میں نے کیا کہا؟ بھائی ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں نہیں وہ تو ایگریمنٹ ہوا تھا, بہن بھی اس پہ راضی تھی کہ میں یہ مکان لے رہی ہوں اور مرنے کے بعد میں حصہ نہیں لوں گی. میں نے کہا یہ ایگریمنٹ شریعت میں کل عدم ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کیونکہ جو حق آپ کا ابھی ہوا ہی نہیں ہے, آپ پہلے سے اس سے دستبردار نہیں ہو سکتے. میں آپ سے کہوں کہ فیوچر میں جتنے پیسے آپ کے ذمے میرے ہوں گے وہ ابھی سے میں نے معاف کر دیے, وہ نہیں معاف ہوتے. جب پیسے ہوں گے تو پھر معافی کا اعتبار ہوگا. تو وراثت کا حق آتا ہے باپ کے مرنے کے بعد, تو بہن کا ابھی حصہ آیا ہی نہیں ہے, تو وہ معاف پہلے سے ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کہا پورا حصہ دینا پڑے گا, اور وہ جو مکان زندگی میں دیا وہ غریبی.
اب ایسے موقع پہ عام طور پہ لوگوں کے چہروں پہ آ جاتی ہیں سلوٹیں, سوال کرتے ہیں کیوں ہمارا اتنا نقصان, ہم تو دھوکے میں آ گئے. لیکن یہ بڑے خاندانی لوگ تھے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اس کو حصہ دیں گے, بس ہم یہ پوچھنا چاہ رہے تھے اسلام کیا کہتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے. تو بھائی اللہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ جب ایک بات اللہ نے کہہ دی وراثت کی, تو اللہ نے قرآن میں اصول بیان کر دیے نا کہ مرنے کے بعد ہے, وہ زندگی میں نہیں ہے. تو یہ خاندانی لوگ ہوتے ہیں, کم از کم ایک طرف تو ہوئے ہوئے ہیں نا. ایک ہمارا تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کدھر ہیں ہم لوگ, ہیں کیا. ایک بحث لامتناہی شروع ہو جاتی ہے. تو جب اللہ کو اللہ مان لیا تو اللہ کے احکام میں یہ کہنا کہ کیوں انشورنس حرام ہے نا, کیوں اسلام میں صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیثیں ہیں, غرر بھی حرام, قمار جوا بھی حرام, اور سود بھی حرام. اس کی وجہ اللہ نے نہیں بتائی, حکمتیں بتائی ہیں, لیکن اصل وجہ یہی ہے کہ بس اللہ نے حرام کر دیا. اب انشورنس میں بھائی یہی ہو رہا ہے, ابا مر گئے تو پیسے ملیں گے, نہیں مرے تو وہ رقم انشورنس کمپنی کا پروفٹ کمانے کا یہ طریقہ شریعت میں حلال بولو بھائی نہیں ہے. کہ ان کی گاڑی کو ٹکر لگ گئی تو انشورنس کمپنی کا نقصان, ٹکر نہیں لگی تو کلائنٹ کا نقصان, کہ اس کی ساری قسطیں انشورنس کمپنی کھا جائے گی. یہ کون سا طریقہ ہے پیسے کمانے کا بھائی؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے میرا اس بیٹے کی میں نے انشورنس کروائی ہوئی ہے کروڑوں روپے کی, یہ مر گیا کروڑوں روپے ملیں گے. میں نے کہا یہ کون سا طریقہ ہے, بچہ مر گیا تو کروڑوں روپے مل رہے ہیں, اور نہیں مرا تو فائدہ کس کا؟ انشورنس کمپنی کا, جو آپ کی قسطیں ہر مہینے جا رہی ہیں. یہ تو قمار ہے. پیسے گئے تو حادثہ ہو گیا تو پیسے آ گئے, نہیں ہوئے تو پیسے, یہ باہمی تعاون نہیں ہے, بزنس ہے یہ, اور یہ حرام طریقے کا بزنس ہے. تو اب جن کو بتا دو نا بھئی اللہ کا قانون ہے انشورنس حرام ہے, وہ کہتے ہیں بھئی میں جاب چھوڑ دوں گا, ختم, یا میں توبہ کروں گا اللہ سے, غلط کر رہا ہوں میں. سود حرام ہے بھائی, سودی بینک میں جاب بھی حرام ہے, یار توبہ کروں گا, دعا کریں مولوی صاحب. یہ تو انسانوں والا طریقہ ہوتا ہے. اور کیوں کیوں کیوں, یہ اس کی علامت ہے کہ آپ اللہ کو اللہ نہیں مانتے. اور جو اللہ کو اللہ نہیں مانتا, پھر قرآن کہتا ہے وہ اپنی خواہشات کو اللہ مانتا ہے. اس کا دل جو چاہے گا پھر وہ اس سے لاجک نہیں پوچھے گا. نہیں آ رہی بات؟ یعنی جس کو خدا مان لیا تو اس کا مطلب اس کے حکم پر عمل کرنے کے لیے اس حکم کی لاجک سمجھ میں آئے یا نہ آئے یہ ضروری نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کو اللہ نہیں مانتے, جن کا ایک خدا نہیں ہے, ان کی خواہشات ان کے خدا ہیں, اور پھر ان کا ایک نہیں ہے, سینکڑوں, جتنی خواہشات ہیں اتنے سارے ان کے خدا ہیں. شرابی کا خدا کیا ہے؟ اس کی خواہش. جب اس کا دل چاہتا ہے میں شراب پیوں تو وہ اس دل سے پوچھتا ہے کہ کیوں ہے. اگر یہ عقل سے پوچھتا ہے, اگر عقل سے پوچھے گا عقل کہے گی بھائی اس کے یہ نقصان ہے, جگر کو نقصان ہوتا ہے اور لت پڑتی ہے. یہ جو تم سکون کی تلاش میں شراب پی رہے ہو, اس سے تمہیں شراب کی لت پڑے گی, تمہیں ہر تھوڑی دیر بعد دوبارہ سکون چاہیے گا. اچھا چلو تم پی کے بہکتے نہیں ہو ہیں ٹھیک ہے نا, تم اتنی پیتے ہو کہ کنٹرول میں رہتے ہو, تو کنٹرول میں رہنے کا بھی اس کے بھی نقصانات ہیں, کنٹرول میں رہ کے پینے کے بھی نقصانات. پھر آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں کہ جن ملکوں میں شراب الاؤ ہے, شراب کی وجہ سے کتنے قتل ہوتے ہیں, کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. میں ایک PIA کے پائلٹ سے میری دوستی ہو گئی, میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے کہا امریکہ میں تو اتنی شدید سیکیورٹی ہے, وہاں ہوائی جہاز کے حادثے کیسے ہو جاتے ہیں؟ وہ تو اتنے ایکوریسی کا وہاں کا سسٹم ہے. چلو ہمارے یہاں ٹرین ادھر سے ادھر ٹکرا گئی کیونکہ وہ جو کھینچنے والا تھا وہ اتفاق سے زیادہ گٹکا کھا لیا تھا اس نے, یا وہ سو گیا تھا, اور اس کو یہ بھی پتا تھا کہ ٹرینوں کو آپس میں ٹکرا دو, کیس ویس کچھ بھی نہیں بنے گا. تو بہت کچھ ہو جاتا ہے نا, وہ چیچڑے اڑا دو, یہ کر دو, وہ کر دو, تو کتا سامنے آ گیا ہے بھائی کیا خیال. تو ہمارے یہاں تو بہت کچھ ہو رہا ہے, ان کے یہاں اتنا ایسی دھاندلی نہیں ہوتی. ہمارے یہاں تو وہ جو جہاز گرا تھا نا جس میں جنید جمشید شہید ہو گئے, مجھے ایک PIA کے عملے کے کسی شخص نے بتایا کہ پہلے بتا دیا گیا تھا کہ اس کا انجن صحیح نہیں ہے, یہ گر سکتا ہے, اس کے باوجود وہ جہاز اڑایا گیا ہے. یار دنیا میں کہیں ایسی دھاندلی ہوتی ہے بھائی؟ بتایا اور پھر کیس بھی نہیں بنا کوئی. یعنی یہ اس سے بڑا جرم ہے, یہ اس سے بڑا جرم ہے.
وہ اوپن ہی نہیں کیا گیا پبلک کے سامنے کہ یہ جہاز گرا کیوں. وہ بلیک باکس ہوتا ہے نا, اس میں تو ساری ریکارڈنگ ہے, وہ یہاں کھلا ہی نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو کیا کہہ رہا تھا میں, یہ کہاں سے بات آ گئی؟ ہاں میں یہ کہہ رہا تھا, تو میں نے وہ پائلٹ سے پوچھا, میں نے کہا یار وہ امریکہ میں اتنے جہاز جو وہاں بھی ظاہر گر جاتے ہیں, انہوں نے کہا وہاں زیادہ تر حادثات ہوتے ہیں پینے کی وجہ سے. حالانکہ پینے کے بعد ٹیسٹ ہوتا ہے, زیادہ تو نہیں پی رہی, اس کے باوجود بہت کچھ ہو جاتا ہے. پی کے پتہ ہی نہیں کہ پائلٹ کو وہ ایک چرسی سے کسی نے پوچھا نا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم لوگ چرس پی کے تمہیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم چاند پہ ہیں, کیا ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا تو ابھی کہاں بیٹھا ہوں میں, ہے بھائی ابھی کہاں بیٹھا ہوں, ابھی چاند پہ ہی تو بیٹھا ہوں. کیا ہوا ہے؟ اچھا 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 اچھا, یہ پہلے بتاتے نا. لندن میں اجتماع ہو رہا ہے بھائی, تبلیغی اجتماع ہو رہا ہے. علماء کرام اور اکابرین کرام پاکستان, انڈیا اور ساؤتھ افریقہ سے شرکت کے لیے آ رہے ہیں. مولانا ابراہیم صاحب, مولانا عبید اللہ خورشید صاحب, مولانا سلیمان قطانی صاحب, اور پروفیشنل کی جماعت علی گڑھ یونیورسٹی سے بزرگ حضرات مولانا احمد لاٹ صاحب. تو لندن میں اجتماع ہو رہی ہے. لندن والوں کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ تبلیغ والوں نے تو نہیں کہا, تبلیغ والے اعلان نہیں کرواتے, وہ کہتے ہیں بس اخپل طریقے سے تبلیغ کرتے رہو, اسی سے جتنا ہو جائے. تو ایک ہمارے ساتھی اصرار کر رہے تھے کہ اعلان کر دیں لندن میں اجتماع ہو رہا ہے. تو بھائی لندن والوں سے تمام حضرات سے گزارش ہے ٹھیک ہے کہ اجتماع میں زیادہ سے زیادہ شریک ہو. تو غیر مسلم ممالک میں تو زیادہ انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ ایسی کسی گیدرنگ میں شریک ہو. تو بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو اب شراب پینے والا شراب پہ 10 قسم کے لیبل لگا لے گا اچھائی کے. وہ اس لیے لگا رہا ہے کہ اس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا, اس کی خواہش کہہ رہی ہے پیو, تو بھائی سمجھ میں آئے نہ آئے کرنا کیا ہے, بولو نا, پینا ہے. جو زنا کرنے والا ہے اس کی سمجھ میں آئے نہ آئے اس نے زنا کرنا ہے, کیونکہ خواہش کو خدا بنا لیا اس نے. جس نے چوری کرنی ہے وہ چوری کرتا ہے. آپ اس سے 100 چیزیں پوچھیں, اچھا ان کی جب چوری ہوتی ہے تو پریشان ہوتے ہیں. یہ ڈاکو سے جب کوئی گن پوائنٹ پہ کچھ چھین کے لے جائے تو گالیاں دے رہا ہوتا ہے, یہ ہو رہا ہے ملک میں ہیں, یہ ناانصافی ہو رہی ہے. تو یہ جب اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں تو اس کو جائز قرار دے دیتے ہیں, لیکن ان کا چھوٹا بھائی بھی ان سے بدتمیزی سے بات کرے تو ان کا میٹر گھوم جاتا ہے. تو جو اللہ کو رب نہیں بناتا وہ کس کو خدا بناتا ہے بھائی؟ وہ خواہشات. تو یہ خواہشات ہیں جن کے پیچھے دنیا چل رہی ہے. تو انہی لوگوں کے بارے میں قرآن نے کہا اولئک کالانعام, یہ جانوروں اور چوپایوں کی طرح ہیں, کیونکہ خواہشات کو خدا جانور بناتا ہے, انسان نہیں بنا. جانور کا جب جو دل چاہے گا نا اس کی لاجک نہیں دیکھتا. آپ دیکھیں درندے کیسے جانوروں کو بے دردی سے کھاتے ہیں. جنگل میں آپ دیکھیں کہ کسی جانور کا شکار کیا, انسان جب جانور کاٹتا ہے چھری گلے پہ چلائے گا اس کے, تاکہ تکلیف کم سے کم ہو, بلڈ نکلے تو جلدی اس کی روح نکل جائے. لیکن جانور جب کسی کو کاٹتے ہیں تو کچھ تو گردن سے پکڑتے ہیں, کچھ جہاں سے آ جائے بس پکڑ کے چیر پھاڑ شروع کر دیتے ہیں. تو ان کو اپنی خواہشات پوری کرنی ہے, تبھی ان کو درندے کہا جاتا ہے. انہیں کسی میں رحم یا کوئی ایسا جذبہ نہیں ہے ان کے اندر. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں اولئک کالانعام, یہ جانوروں کی طرح چوپایوں کی طرح, بل ہم اضل, بلکہ ان سے بھی زیادہ بدتر, کیونکہ اس کو تو اللہ نے سمجھ دی ہے, انہیں سمجھ نہیں دی. یہ تو مہذب ہے, وہ مہذب نہیں ہے. تو اللہ کی نظر میں خواہشات کے پیچھے چلنے والا گدھوں اور کتوں سے بدتر, چاہے وہ 3 پیس اور سوٹ اور ٹائی میں کیوں نہ گھومے. ہمارے ہاں انسان کی عزت کا معیار اس کا لباس اور دولت بن چکی ہے. اچھا سوٹ ہوگا, لباس اچھا ہوگا, گاڑی اچھی ہوگی, لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا انسان ہے بھائی, اس کے ساتھ رشتے بھی کریں گے, اس کے ساتھ دوستی بھی کریں گے. رکشے اور ٹماٹر بیچنے والوں کو لوگ اچھا انسان نہیں سمجھتے. اور جو سچ بول رہا ہوگا, اپنی خواہشات کو خدا نہیں بنایا, ایک نظریاتی انسان ہے, ایک ویژن ہے اس کا, اس ویژن کو سامنے رکھ کر زندگی, اور ویژن اچھا صحیح ویژن ہے, اس کو سامنے رکھ کر زندگی گزار رہا ہے, تو میرے بھائی اس کو لوگ اچھا انسان نہیں سمجھتے. وہ اس کی غربت کو دیکھتے ہیں, اس کے کپڑوں کو دیکھتے ہیں, اور
اس کی جو ہے نا جہالت کو دیکھتے ہیں. جہالت سے مراد جس کو عرف میں جہالت, حالانکہ وہ شریعت کی نظر میں وہ پڑھا لکھا ہے,